السلام علیکم. آج ہم جو پلائٹ جس سے گزرے، جس کرب سے، جس ظلم سے، جس ٹیربل فیلنگ سے ساتھ بیریئر ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز چل رہے ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں جن کی کورٹ پہ قبضے ہوئے ہیں اور چاہے الاٹیز ہوں، وہاں پر 2013 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے. زیادہ تر پیمنٹس 2016 تک ہو گئیں، لیکن آج تک وہ ڈلیور نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں انہوں نے 460 بلین جو لینڈ سندھ کوریڈور اس پہ سپر ہائی وے پر تھی، اس کا انہوں نے پلیج کیا تھا کہ یہ بھی وہ پے آف کریں گے. وہ بھی اب سپریم کورٹ میں وہ پے آف نہیں کر رہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہی نہ ہو کہ وہ جو 16,000 ایکڑ زمین سپریم کورٹ نے دی ہے وہ بھی واپس ہو جائے اور اس پہ اور فیڈرل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا پڑے. تو ریزلٹنٹلی اب ملک ریاض کو جو کلائنٹس بتا رہے ہیں، جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں شیخ اسلام صاحب، انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ میرے 3 پلاٹس ہیں. میں نے انہیں کہا ہے کہ یار یا تو پلاٹس دے دو یا مجھے میری ریفنڈ کر دو. تو بیریئر ٹاؤن کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ریفنڈ ہم 2 سال بعد کریں گے. تو پلاٹ تو ہے ہی نہیں، اور وہ ڈیسپریشن میں انہوں نے گھوٹوں پہ حملے کیے ہیں. گھوٹ جو ولیجز ہیں وہاں ارد گرد اس کے ڈسٹرکٹ ملیر کے یا ساتھ شکارپور ڈسٹرکٹ کے. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے بیریئر ٹاؤن میں، کیونکہ انہوں نے جو پیسہ لیا تھا اس کو تو اڑا دیا نا. کوئی لے لی لیمبرگینیز، لے لی ایئر کرافٹس خرید لیے، اور پولیٹیکل کلاؤڈ خریدا، اور فورن ٹرپس لگائے، اینڈ سو آن سو. بلینز خرچنا آسان نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ملک ریاض کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ مال مفت لے برے ہیں. یہ بیریئر ٹاؤن الاٹیز کے پیسوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کے باپ کا مال ہے، وہ اس کو ہڑپ کر جائے گا، ہضم کر جائے گا، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں بیریئر ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز کے ٹویٹس تو دل خون کے آنسر ہوتے ہیں. لوگوں نے کئی سالوں سے فل پیمنٹس کی ہوئی ہیں، جس طرح DHA ویلی والوں نے اپنی فل پیمنٹس کی ہوئی ہیں، اور وہ 2008 سے لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو 2013 سے انہوں نے پیمنٹ شروع کی ہیں، 2016 تک ساری پیمنٹس کر بیٹھے ہیں. جس طرح بیریئر اسپورٹ سٹی ہے، وہ تو بالکل ہوکس ہے، فراڈ ہے. اسی طرح بہت سارے پنسنٹس انہوں نے کریٹ کیے تھے کہ وہاں پہ ولاز ہوں گے، 24 کا ہوگا، 7 ہوگا، نام نئے نئے نکال کر تو لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں. اور اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. لوگوں کی مزید سندھ گورنمنٹ کی زمین اس نے ہڑپ کر لی ہے. لیکن جب تک زرداری ہے ٹھیک ہے، بچا رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن یہ نیب کے شکنجے میں، FIA کے شکنجے میں آئے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہرٹ ہوں گے. اب ان ٹویٹس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں خدا کا واسطہ ہماری بات سنیں. انہوں نے چیف جسٹس کو تھرو ٹویٹ اپیل کی ہے، پرائم منسٹر کو اپیل کی ہے کہ ان کی جو بیریئر ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پرسان حال ہو، ان لوگوں کا کوئی ہاتھ پکڑے، ان لوگوں کے پرابلم سالو ہوں، کوئی پریکٹیکل سلوشن کی طرف جائیں. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جب بیریئر ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز اپنے گئے ہیں وہاں پر بیریئر ٹاؤن کے آفس میں، اب تو سنا اندر جانا ہی بند کر دیا. اب تو موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے. لیکن جب پہلے یہ گئے ہیں، پروٹیسٹ کیے انہوں نے، تو بیریئر ٹاؤن نے بجلی بند کر کے تو وہاں پر دروازے بھی بند کر دیے اور ایئر کنڈیشننگ بھی بند کر دی، اور لوگوں کو کتنا ٹائم محبوس رکھا ہے اور ظلم کرتے رہے ان کے ساتھ. اس میں فیملیز تھی، بچے تھے، بوڑھے تھے، لیکن بیریئر ٹاؤن والوں کو کوئی ان پر کوئی ہمدردی نہیں آئی، کوئی ان کے لیے سمپتھی وہ نہیں نکال سکے. تو ریزلٹنٹلی اب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ، دے مسٹ ایکٹ ٹوگیدر، تاکہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز کی پلائٹ جو ہے نا وہ ختم ہو. ان لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور اب آپ کو ساتھ ساتھ ہم ٹویٹس بھی دکھائیں گے، پھر ویریس ویڈیوز ہیں. بیریئر ٹاؤن کراچی کے لوگ اور وہ دونوں ولیجز یا ذمہ دار یا الاٹیز جو کہ ایکچوئل سٹیک ہولڈر ہے ملک ریاض کا یا بیریئر ٹاؤن کا، تو بیریئر ٹاؤن کراچی میں کوئی سٹیک نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس نے لوگوں دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. پیسہ عوام کا، زمین سرکار کی یا گوٹ کے ذمہ داروں کی. اس کا کیا سٹیک تھا؟ اس نے تو 1 روپیہ وہاں پر اس کے پاس تھا کیا؟ لینڈ مافیا کو یہاں پہ جگہ دی گئی تھی. تو یہ اسی سلسلے میں جو ہے یہ پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، اور اس پروٹیسٹ کے اندر جتنے بھی مظاہرین یہاں پر شامل ہوئے ہیں وہ ریاست کو یہ باور کرانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا 2001 کی ہاؤسنگ پالیسی کے اندر لکھا ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ تمام لوگوں کو شیلٹر دے، ان کو ان کے شیلٹر کا تحفظ کرے. اگر آپ نے وہ جگہ ان سے لینی ہے تو آپ ان کو کوئی متبادل جگہ دیں، جو وہ نہیں دے رہے. تو بس اسی کے لیے ہم نے آج پروٹیسٹ کیا ہے کہ ہم عوام کی آواز کو سامنے لے کے آئیں.
نہ اس نے وہاں کچھ لگایا, سارا کچھ ایڈورٹائز کر کے تو اس نے لوگوں کو لوٹ کے الاٹیز سے پیسہ لیا ہے, ذمہ داروں کی زمینیں چھینی ہے, سندھ کا اسٹیٹ لینڈ چوری کی ہے اور وہاں پر ایک ڈرامہ رچا لیا ہے, اور اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسٹرانگ آرم آف لا سے بچ جائے گا, لوگوں کی بددعاؤں سے بچ جائے گا. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کی پکڑ ہوگی. اور باقی اگر آپ دیکھتے رہیں, کیونکہ اس میں اتنی ویڈیوز, اتنا کچھ ہے سلسلہ اور مواد, اتنا کچھ کنٹینٹ ہے کہ آپ لوگ شوق ہو جائیں گے, پوری قوم شوق ہو جائے گی. لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں بیری ٹاؤن کراچی کے الاٹیز سے کہ خدا کا واسطہ اپنی ایک آواز بنیں, ایک فورم پر آئیں, ایک کانٹینیوس احتجاج کریں, تو کانٹینیوس پروٹیسٹ کریں تاکہ ان کی آواز جو اوپر پاور کوریڈورز ہے وہاں پر جائے اور ان لوگوں کا مسائل کا حل نکلے. یہ وہ آپ ہم بچپن میں سنتے تھے اشتہارات, وہ جو بلڈنگز بنتی تھی نا یا اسکیمیں آتی تھیں, پتہ نہیں ایک گلشن کوئی فلاں ولاز, فلاں گلشن رحیم, گلشن کریم کے بعد اب یہ, تو پہلے بحریہ ٹاؤن کے بعد انشاءاللہ ڈی ایچ اے ویلی. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے. ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ جو مجھے آج لوگوں نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب اگین اور ڈی ایچ اے نے مل کر یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا. ایسا ہی ہے, یہ 2008 کی بات ہے. پھر ایک سہانی سکھ پتہ چلا ان لوگوں کو, جب یہ پیسے جمع کرا چکے اور کرا رہے تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب اور ان کے درمیان کوئی پیچیدگی ہو گئی ہے اور ملک ریاض صاحب کو الگ کر دیا گیا ہے, اور 62 ارب روپے شاید اب یہ مجھے نہیں پتا ایکچوئل کیا ہے, وہ لے کر وہ علیحدہ ہو گئے. 62 ارب ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے چونیاں اٹھنیاں ہیں لے کر جو ہے وہ ریوڑیاں بٹ رہی ہیں, وہ الگ ہو گئے. اب رہ گیا ڈی ایچ اے. اب اس کے بعد یہ 2020 آ گیا ہے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نہیں ہو رہی ہے. جو بھی ہوئی ہے وہ کچھ جگہوں پر ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پریشان حال ہیں. تو ظاہر ہے جو پریشان حال لوگ ہیں وہ کہاں جائیں. ہم انشاءاللہ اپنی جماعت اسلامی کے ساتھیوں سے جو اسلام آباد میں موجود ہیں اور راولپنڈی میں موجود ہیں, ان سے گزارش کریں گے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی ڈیسک قائم کر لیں, تاکہ جتنے لوگ وہاں کے ہیں وہ براہ راست, اور ظاہر پورے ملک کے لوگ ہیں جو اس طرح کی جگہوں پر یہ کرواتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی ٹیک اپ کریں گے. اور ڈی ایچ اے کا معاملہ ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری آرم فورسز کا بھی معاملہ ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں جس میں لوگ تنگ ہو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, بچوں کا مسئلہ ہے, ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں, مجھے آج ایک صاحب نے فون کیا اور کہا یار 2 پلاٹ میں نے بحریہ میں رکھے تھے, اور یہ سب کی کہانی ہے, اور میں نے سوچا تھا کہ ایک پلاٹ بیچ کے ایک بچی کی شادی کروں گا, دوسرا پلاٹ بیچ کے دوسری بچی کی شادی کروں گا. تو جواب دیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم بھی آپ سے حساب لیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس طرح سے, آپ کو لوگوں کو یہ ظلم نہیں کرنے دیں گے. بیری ٹاؤن کراچی افیکٹیز کے حوالے سے ایک خوش شائن بات یہ کہ حافظ نعیم الرحمان جو ناظم ہیں سندھ کی جماعت اسلامی سے, انہوں نے نہ صرف بیری ٹاؤن افیکٹیز کے حق میں آواز اٹھائی بلکہ ڈی ایچ اے ویلی کے الاٹیز جو اسلام آباد میں ہیں ان کے حق میں بھی آواز اٹھائی. اب یہ لاکھوں میں ان کے فگرز چلے جاتے ہیں, اور اگر فیملی ممبرز ڈالیں تو یہ ملینز میں نمبرز چلے جاتے ہیں. تو ملک ریاض اتنا بڑا, از ابو دا لا, از ابو دا اسٹیٹ, ابو ایوری تھنگ, ابو دا کانسٹیٹیوشن. اور بھائی لوگوں کے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, جنہوں نے جو کچھ اپنے حق حلال کی ساری زندگی کی کمائی انہوں نے اس میں لگائی ہے, لائف ارننگز ان کی ایٹ اسٹیک ہیں. تو اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسے لوگ نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ اچھی بات ہے, تو میری اپیل ہے باقی دیگر سیاسی عمائدین سے, سیاسی قیادت سے, کہ بیری ٹاؤن کراچی کے فیکٹریز اور کیونکہ یہ اور ڈی ایچ اے ویلی کے فیکٹریز کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہیں. ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ایٹ سٹیک لگائی ہوئی ہے, اور ملک ریاض جیسے کرمنل کو, کالے چور کو, اور اس کے بیٹے علی ریاض کو, اور دیگران جو ہیں جیسے زین ملک اربوں روپیہ کھا کے باہر بھاگ گیا, علی ریاض بھی سنا باہر بھاگا ہوا ہے. تو ان کو واپس پاکستان لائیں, ان کا ٹرائل لو, ان سے پیسے ریکور کریں. جو ملک ریاض کی جتنی کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ ساری اٹیچ کی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کا کچھ تو ہو, اور اسی طرح ڈی ایچ اے ویلی فنڈ قائم کیا جانا چاہیے تاکہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے. تھینک یو.